إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إخوة المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره رواہ مسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے کئی لیکچر سے ہم نے ایک سیریز کی شروعات کی، یعنی حقوق سیریز، جس میں ہم نے سب سے پہلے حقوق اللہ میں یعنی اللہ کے حق میں دیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حقوق العباد کا سلسلہ شروع کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج جن حقوق کے بارے میں ہم پڑھنے والے، سننے والے، علم حاصل کرنے والے ہیں، وہ ہے بہن بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے اور بھائیوں کے حقوق۔ بہت اہم عنوان ہے اور بہت ہی ضروری ہے آج کے ماحول میں اس کو سمجھنا۔ تو بہن اور بھائیوں کے حقوق، یعنی بہنوں کے اور بھائیوں کے حقوق میں سب سے پہلے، اس کی شروعات سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک آدم اور ایک حوا، یعنی ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام۔ یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوری دنیا کو بنایا۔ وقتاً فوقتاً شریعت میں تبدیلیاں آتی گئی، تو دیکھا جائے تو پوری انسانیت آپس میں بہن بھائی ہے۔ ایک حساب سے دیکھا جائے تو انسان کی اولاد ہے، آدم کی اولاد ہے، جس کو حدیثوں میں اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، پورے انسانوں کو، اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں۔ تو ہم سب ایک سے آئے ہیں، لیکن پرانی شریعت میں ایسا تھا، آدم علیہ السلام کو جو بچے پیدا ہوتے وہ ٹوئنز کی شکل میں ہوتے، یعنی ایک میل ایک فیمیل، بہن بھائی۔ پھر ایک دوسرا جوڑا پیدا ہوتا، اس کے بیچ میں وقفہ کتنا تھا واللہ عالم، اس کا کہیں ذکر ملتا نہیں۔ تو پہلے والے جو ہے لڑکے کا نکاح دوسرے والے جوڑے کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا، کراس، کیونکہ اس زمانے میں یہی آبادی تھی، اس کے علاوہ کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ ان کی شریعت میں جائز نہیں تھا کہ جو ٹوئنز، جو جوڑا پیدا ہوا ہے، وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کی شریعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو وقت کے لحاظ سے اس کو بدلا جیسی ضرورت تھی۔ تو حابل اور قابل کا قصہ تو آپ کو پتہ ہے۔ پھر اس نے، قابل نے حابل کو قتل کر دیا کیونکہ وہ اپنی جوڑی والی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ یہ اس کی آزمائش تھی، یہاں سے انسانوں کی آزمائش شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد لوگ بڑھتے گئے، اولاد آدم بڑھتی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت مقرر کی کہ جو خون کے رشتے، سگے بہن بھائی جو ہوتے ہیں، ان میں نکاح حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر وقتاً فوقتاً جیسے تیسے تبدیلیاں شریعت میں ہوئیں، لیکن آخری جو شریعت آئی ہے، اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئیں گی، وہ ہے شریعت محمدی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہے۔ آخری نبی، آخری میسنجر ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول نبی نہیں آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب اس شریعت میں کس سے نکاح ہوگا، کس سے نہیں ہوگا، تمام تفصیلات قرآن کے اندر دے دی گئی ہے۔ کون سے رشتوں میں ہوگا، کون سے رشتوں میں نہیں ہوگا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن آج کے لحاظ سے
ہم جو یہ حقوق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو قریب ہوگا اس کا حق زیادہ ہوگا. ویسے پوری انسانیت ہمارے بھائی بہن ہیں لیکن جو قریب ہوگا اس کا حق زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اسی نظام اور اسی سسٹم کے ذریعے سے بھائی چارہ پیدا کیا جو بھائی چارہ ہمیں دیکھنے کو ملا یعنی صحابہ میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یعنی صحابہ جو تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانا اور ایک بہترین سسٹم اور نظام قائم کیا. جو حقوق انسانی انہوں نے دیا، جو لوگوں کے حقوق انہوں نے دیا، ویسی مثال نہ پہلے کبھی تھی نہ بعد میں کبھی آئے گی، لیکن ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے. تو جیسے ہم دیکھ رہے تھے انسانوں میں تو سب کے الگ الگ حق ہے، سب کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے الگ الگ جو ہے کیٹیگریز رکھی ہے. جیسے سب سے پہلا حق اللہ کا، اس کے رسول کا ہے، اس کے بعد جو ہے والدین کا ہے، پھر والدین کے بعد ہم نے دیکھا اگر ایک آدمی ابھی نکاح نہیں ہوا ہے تو اس کے بھائی بہنوں کا اس میں حق زیادہ ہوتا ہے. نکاح ہو چکا ہے تو اب بیوی کا حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے اور ساتھ میں بھائی بہنوں کا بھی حق ہے. تو سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کا حق نبھانے جائیں گے تو دوسرے کا حق مارا جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسلام نے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین انداز میں سب کے حقوق کا ڈویژن کیا ہے کہ سبھی کے حق اگر ہم ادا کر دیں تو کسی دوسرے کا حق نہیں مارا جاتا ہے، سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. غیر مسلم اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن نے سورہ نساء کے اندر جو پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن دیا ہے، اور یاد رکھیے قرآن اکیلی ایک ایسی کتاب ہے پورے دنیا کی کتابوں میں، پوری دنیا کے مذہب کی کتابوں میں جس میں بیٹی کو حق دیا گیا ہے وراثت میں. باپ کی وراثت میں بیٹی کو بھی حق ملے گا، اس میں حق ہے. کسی دنیا کی کتاب میں نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات ہے مسلمان عورتیں جو بے علم ہیں روتے بیٹھتی ہے اسلام نے حق نہیں دیا. ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں جو بولتی ہے کہ بیٹی کو بھی حق ملے گا وراثت میں، پراپرٹی میں. دوسرے کسی مذہب کی کتاب میں نہیں ہے. چیلنج ہے. یہ 1800 صدی کے بعد لوگوں نے کہا کہ عورتوں کو حق ملنا چاہیے، قانون دینا شروع کیا گیا. پھر مذہبی طور پر نہیں تھا، مذہبی طور پر صرف اسلام میں، لیکن اس پر بھی لوگ سوال اٹھاتے. بیٹے کا حق دیا ہے جتنا، اس کا آدھا حق دیا ہے بیٹی کا. تو لوگ بولتے یہ تو ناانصافی ہے. ارے تم کو تو شرم آنا ناانصافی بولنے کو، تمہاری کتاب میں تو وہ بھی نہیں ہے، آدھا بھی نہیں ہے. ارے بھائی آپ کو اگر کسی نے ایک چاکلیٹ دیا اور دوسرے کو آدھا دیا اور اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا اور یہ بول رہا تمہارے ساتھ ناانصافی ہے، آدھا ہی ملا تم کو، اور اس نے کس کو کچھ دیا اس نے، کیسی عجیب بات ہے نا. اب اس کا جو مسکنسیپشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں بیٹی کا فائدہ ہے، لڑکی کا فائدہ ہے. کیسے؟ وہ آدھا جو حق اس کو ملا ہے پراپرٹی میں، جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا وہ پورا کا پورا پریزرو رہے گا، سیف رہے گا، خرچہ نہیں کرنے کا اس میں سے. وہ جو بھائی ہے باپ کے مرنے کے بعد بہن کا خرچہ بھی اٹھائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا ہے. اس کا خرچہ اٹھائے گا، اس کا نکاح کروائے گا، باپ کی ذمہ داری نبھائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا اور بیٹی کو کم دیا. سمجھا آپ کو؟ یہ لاجیکل ہے. اگر دونوں کو برابر دے دیں گے تو بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہوگی نا. مطلب آدھا دونوں کو مل رہا ہے اور رائٹ بھی پورے حق ادا کرنا ہے اس کو، بہن کے نکاح بھی کروانا ہے، پڑھائی لکھائی، بھائی کا حق، بھائی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے باپ کے بعد. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈسٹریبیوشن کیا ہے، جو حقوق رکھے ہیں، بہترین انداز میں رکھے ہیں. چلیے اب ہم شروعات کرتے ہیں یہاں سے کہ والدین کے حقوق ہو چکے تھے، میاں بیوی کے کبھی بعد میں دیکھتے ہیں ہم، ابھی آپ کو ضرورت اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. بہن بھائیوں کے حقوق، یعنی بھائی کا بھی حق ہے اور بہن کا بھی حق ہے. دونوں کی ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہے جب والدین فوت ہو جائے، یعنی انتقال کر جائے، اس دنیا سے چلے جائے، تو یہ ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ حق زیادہ معنی رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ زندہ بھی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے حق ہوتے ہیں، اس کو یاد رکھیے. تو سب سے پہلا حق محبت اور ہمدردی سے ان کے ساتھ پیش آنا. بڑا بھائی ہے سب کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، بڑی بہن ہے سب کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گی. ایسے نہیں کہ چھوٹے تو ٹکا رہے ان کو کبھی بھی ادھر چلتے پھرتے، وہ درست. ہاں غلطی پہ ان کو سختی کی جا سکتی ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے،
ان کو سمجھایا جا سکتا ہے پیار محبت سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور چھوٹوں کا بھی کام ہے کہ بڑوں کا ریسپیکٹ کرے۔ چھوٹے بولتے ہیں ہم نے کیوں ان کا سننا، ہم کیوں ان کو پانی لا کر دیں گے، بار بار پانی منگاتے ہو، ہوتا ہے نا گھر میں، فیملی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بڑا بنایا تو ان کا ریسپیکٹ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی کہ پہلے دنیا میں وہ آئیں گے، تو اب ان کو ریسپیکٹ کرنا چھوٹوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کا کیئر کرے۔ یہ بڑوں کی رسپانسبلٹی ہے، چھوٹوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ریسپیکٹ سے پیش آئے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 36 جو اس سے پہلے گزر چکی والدین کے حقوق میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا عبادت میں۔ ہر جگہ قرآن میں آپ دیکھیں گے اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے، شرک نہیں کرنا۔ شرک کریں گے ہمیشہ کے لیے جہنم، کبھی واپس نہیں آ سکتے جہنم سے۔ شرک سے بچیے، اور شرک پر ہم نے بہت لمبی ڈیٹیل میں تفصیل میں دیکھ چکے ہیں ہم شرک کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہر جگہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کسی کو رکھا ہے تو وہ والدین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ وہ اگر خراب بھی ہے، برے بھی ہے، سخت بھی ہے، تو بھی آپ کو ان سے پیار محبت سے ہی رہنا ہے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ انہوں نے جو زیادتی کی وہ اللہ حساب لے گا، آپ نہیں لے سکتے۔ ہاں انہوں ہمارے ساتھ ایسا رہتے، ہم بھی ان کے ساتھ ایسی رہیں گے، ابا کے ساتھ، امی کے ساتھ۔ انہوں نے ہمارے حق ادا نہیں کیے، ہمارے ساتھ ایسا کیے۔ کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، انہوں نے جو بھی کیے ہوں گے اللہ ان کو پکڑ کرے گا، آپ اپنے حق ادا کیجیے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تیسرے نمبر پر کہا وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، اور اس کے بعد جو قریب ہے، جو رشتہ دار۔ قربہ قریب سے، اسی سے بنا رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ اب اس میں قریب میں سب سے قریب کون ہے؟ جو سگے ہیں، مطلب آپ کے سگے بھائی، سگی بہنیں، یہ زیادہ قریب ہے اور یہ زیادہ حقدار ہے۔ تو ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا، ان کے ساتھ جو ہے شفقت کے ساتھ رہنا، یہ ان کا حق ہے۔ بھائی بڑا ہے، جاب پر لگ گیا ہے، پیسہ کمانے لگا ہے، والد کی حالت کمزور ہو گئی ہے، تو اب چھوٹے بہن بھائیوں کا خرچہ وہ سنبھالے وداؤٹ ایکسپیکٹیشن۔ ایسا نہیں کہ بھائی میں اب خرچ کر رہا ہوں تو بڑے ہو کر انہوں نے میرے کو بھی کرنا۔ وہ کریں گے، وہ ان کا حق ادا کریں گے، وہ نیکی کمائیں گے۔ نہیں کریں گے وہ جواب دہ رہیں گے۔ آپ کا کام ہے آپ اپنا ذمہ داری نبھا دیجئے۔ تو یہ ان کا حق ہے، ان کا کیئر کرے۔ جو آپ کھاتے پیتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کھلائیے پلائیے، کیونکہ ان کا رشتہ آپ کے ماں باپ سے جڑا ہوا ہے، اور آپ کے والدین کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ جنت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا میں اسے جوڑ کے رکھوں گا۔ اللہ جسے جوڑ کے رکھے وہ تو جنت میں داخل ہوگا نا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے توڑ دے وہ کہیں کا نہیں رہے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ جیسے بہت سارے بڑے بھائی ہوتے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ نہیں ہے، یا بہت بیماری میں ہے، کما نہیں سکتے، بڑا بھائی کمانے لگا ہے، نکاح ہو گیا ہے، نکاح ہوتے پھر شروعات ہو جاتی ہے کھس پھس کی، معلوم ہے نا آپ کو؟ بیوی بولتی کئی کو کر رہے اتنا ان کو، اپنا دیکھو نا، اپنے بچے آنے والے نا بعد میں۔ اب تو شیطان آپ کو الگ الگ طریقوں سے، تو ایسا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرے، اس سے لڑائی کرے، اس کو سمجھائے کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے ماں باپ کے بچے، میرے سگے بھائی بہن ہیں، میری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان کے تعلق سے، تو وہ ان کا حق ادا کرے جتنا ہو سکتا ہے۔ اور جو چھوٹے بہن بھائی ہے وہ بھی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی مت رکھے کہ بھائی بڑے بھائی نے اپنے بچے کو یہ دلائے تو میرے کو بھی یہ دلانا ہی ضروری ہے۔ وہ جو کچھ آپ کو دے دے آپ نے سمجھنا پھر بھی وہ اچھا کچھ کر رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہونا چاہیے، اوپر والوں سے شفقت اور رحم اوپر سے ہونا چاہیے، اور نیچے والوں سے ریسپیکٹ ہونا چاہیے۔ نیچے والے اوپر والوں کا ریسپیکٹ کرے، بڑوں کا ادب کرے، اور ان کی بات مانے، ان کے گائیڈنس کو فالو کرے۔ یہ محبت اور شفقت بڑوں نے بھی کرنا چاہیے، چھوٹوں نے بھی کرنا چاہیے۔ تو بہن بڑی ہے، اب کما دھما تو نہیں سکتی ہو، لیکن اس کی طاقت میں جتنا ہے وہ اس کے لیے کوشش کریں گی۔ ہاں شریعت نے اس کو بھی اجازت دی ہے، وہ کما سکتی ہے اگر وہ پڑھی لکھی ہے یا کچھ ہنر جانتی ہے، کچھ کاروبار وہ کر سکتی ہے، پردے میں رہ کر، حجاب میں رہ کر، شریعت کے حدود کے اندر رہ کر۔ وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ سپورٹ کرے، شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ رہے اور ان کی مدد کرے۔
بہت ساری ایسی بہنیں ہوتی ہیں وہ نکاح کر کے چلی جاتی ہے لیکن والد کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو وہ بہن بھائیوں کے لیے مدد کرتی ہے، اپنے شوہر سے ریکویسٹ کرتی ہے، ان سے مدد طلب کر کے ان تک پہنچاتی ہے، اور ایسا بھی نہیں کرتی ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں کو تکلیف ہو جائے، ان کا حق مارا جائے۔ تو ایسی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، اور یہ سمجھداری کا اظہار کون کرتا ہے؟ جو اس کو پڑھتا ہے، دین کو، وہ جانتا ہے کہ کس حد تک کس کا کتنا آپ کو سپورٹ کرنا ہے، کس کا حق کیا ہے، کتنا دینا چاہیے، پہلے کس کو کرنا چاہیے، سیکنڈ کس کو کرنا چاہیے، تھرڈ کس کو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اپنے کسی ایک ریلیٹیو کو آپ حق ادا کرنے کے لیے دوسرے کا مار دے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بیلنس بہت ضروری ہے۔ تو محبت اور ہمدردی کے ساتھ، پیار محبت سے جو ہے بہن بھائی آپس میں رہے، یہ ان کا حق ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے ہیں، دوستوں سے بڑا یارانہ رہتا، زبردست جان چھڑکتے ہیں نا، اور چھوٹے بھائی بہن کو چھڑکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے شریعت کی ترتیب کو چینج کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو سیکوینس بنایا تو آپ نے اس کو بگاڑ دیا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ دن رات بھائی سے لڑ رہے ہیں اور دوست کے ساتھ بڑے پیار سے رہ رہے ہیں، بہنوں سے لڑ رہے ہیں اور سہیلیوں سے اچھے رہ رہے ہیں، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا آپ سے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ کے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا حق کس پر ہے؟ والدین کے بعد جو سب سے قریب ہے، اور وہ سب سے قریب میں بہن بھائی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر دور اور دور رشتہ دار جتنے ہیں، پہلے نزدیک والے، کلوز۔ تو بھائیوں نے تو دوستوں کے جیسے رہنا چاہیے، بہنوں نے سہیلیوں کے جیسے رہنا چاہیے، مطلب آپ کا بیسٹ فرینڈ آپ کا بھائی ہونا چاہیے، آپ کی بیسٹ فرینڈ آپ کی بہن ہونا چاہیے۔ آپ نے ہر چیز اپنے بھائی سے شیئر کرنا، آپ نے ہر چیز اپنے بہن سے شیئر کرنا چاہیے، نہ کہ دوست سے ہم ہر چیز۔ بے شک دوست بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اچھے دوست، نیک دوست، ایماندار دوست، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اچھے دوست کسی کو ملنا۔ تو اچھے دوست بھی بنائیے، اچھے دوست رکھنا چاہیے، اس پر بھی ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا پہلے، ٹھیک ہے۔ لیکن سگے بھائی بہنوں کا درجہ دوست سے زیادہ رہے گا۔ کچھ لوگ عجیب عجیب حرکتیں کہاں سے فلسفی لاتے پتہ نہیں، ایک اچھا دوست 100 رشتہ داروں پہ بھاری ہوتا ہے، ریلز بنا رہے ہیں، موویز، وہ ایموشنلی کچھ تو بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے سب میں ہوں گے نا۔ اور دوست اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ساتھ میں نہیں رہتا نا، بھائی ساتھ میں رہتا نا تو اچھا نہیں لگتا۔ لڑائی جھگڑے چلتے چھوٹی موٹی چیزوں پہ، ہاں میرا برش لے لیا، میرے سامان گرا دیا، یہ میرے ٹیبل پہ بیگ رکھ دیا، میرا بستر خراب کر دیا، یہ تو کیا ہوتا ہے؟ ایررز ایک دوسرے کے زیادہ معلوم رہتے تو لڑائیاں زیادہ ہوتی ہے۔ وہی تو امتحان ہے، جو نزدیک ہے اس لیے ان کا حق پہلے ہے، کیونکہ وہاں پر ٹکراؤ زیادہ ہوتا ہے، دور والا تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہے، وہ ایک اچھی مثال دیتے تھے۔ ہم ایک بار ان کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے، سر کتنا ماحول خراب ہو گیا، کچھ لڑکیوں کی وجہ سے پورے لڑکیوں کا نام خراب ہو رہا، کچھ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں غیر محرم، نامحرم کے ساتھ، اور اس کے لیے گھر والوں کو چھوڑ دے رہی ہو۔ تو ہمارے سر نے بہت اچھا سمجھائے تھے، بولے کیا ہے؟ بولے ایکچولی کیا رہتا ہے نا، بولے آج یہ دکھاوے کی دنیا ہے، بولے جو دکھتا نا، بولے لوگ اس کو اچھا سمجھتے، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں رہتا۔ بولے جیسے ایک لڑکی ہے، بولے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک دم لڑائی سے یا اچھے سے پیش نہیں آ رہی، قریبی رشتہ دار، کیونکہ وہ دن رات ان کو دیکھتی نا، بولے عجیب حالت میں، صبح صبح اٹھ رہے بنین میں، منہ پھاڑ رہا، بال بکھرے ہوئے، جلدی فیس واش بھی نہیں کر رہے صبح اٹھنے کے بعد، تو تھوڑا سا وہ ساری ایررز دکھتے ہیں انسان کو، جس سے انسان تھوڑا سا کتراتا ہے، دور جاتا ہے۔ اور باہر جو لڑکا مل رہا ہے، بولے کالج میں، اور فل ایک دم زبردست ڈریسنگ مار کے، 4-5 پرفیوم مار کے، بولے ادھر دو مارتا ادھر دو مارتا ہو، اور ایک سے ایک اسٹائل میں ڈائریکٹ ایک دم تیار بن کے آ رہا نا باہر، وہ تو بہت اچھا لگتا ہے، بولے وہ اٹریکٹیو، اس طرف شیطان بولے اس کو زیادہ لے کے جاتا، وہ اس کو اچھا لگتا، بولے بعد میں جب ہو جاتی، بولے وہ لو میرج، اس کو بولے LBW بولتے، بولے LBW آٹو تھا نا، ہاں، تو بولے لو میرج بھی LBW رہتا ہے، لیگ بفور وائٹ، کیا بولتے؟ لیگ بفور وکٹ، برابر ہے نا؟ ہاں، تو بولے یہ LBW ہے، لو بفور میرج، سیدھا کلین بول رہا تھا، بولے آدمی شادی کے بعد دیکھتی، بولے یہاں تو سب ویسی ہے، یہ تو بولتا تھا آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، بازو سے دہی لا کے نہیں دیتا، بولے جلدی، یہ تو پہلے تو بڑے بڑے وعدے کرتا تھا، آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا تمہارے لیے، جو کہ امپاسبل ہے، ایسٹروناٹ بھی نہیں کر سکتا۔ ارے
جھوٹی باتیں کر کر کے پھنساتا نا لڑکی کو. ہاں, اور مارکیٹ سے دہی لے کر آؤ بولے تو لاتا نہیں بولتا ہوں, جاؤ خود لے کر آؤ بولتا بولے. تو یہ سب دکھاوے کی دنیا ہے, تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو یاد رکھیے آپ کے سگے بہن بھائی یہ آپ کے سب سے شبھ چنتک جس کو بولتے ہیں, یہ آپ کے خیر خواہ ہیں, یہ آپ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, یہ آپ کو نقصان میں نہیں ڈالیں گے. غصے میں تھوڑی بہت لڑائی ہوتی ہے لیکن یہی آپ کے ہمدرد ہے, یہی آپ کے اصلی رشتہ دار ہے, یہ بات یاد رکھیے آپ. ٹھیک ہے, چلیے دوسرا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. سگے بہن بھائیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ سب سیٹل ہے, ویل سیٹل ہے, تو یہ حق آگے بھی بڑھتے ہیں. چچیرے بہن بھائی اور رشتہ دار, والد کی طرف سے, والدہ کی طرف سے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں, یہ ان سب کا حق بنتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے. چلیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے, نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے, نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. اللہ کے رسول نے تمام مسلمانوں کے بارے میں کہا, تو سگے بھائی کے لیے تو یہ چیز اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی نا. ارے بھائی, یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے, تو سگے بھائی پر تو زیادہ لازم ہوتی ہے نا یہ بات, اس کے لیے تو زیادہ پرائیورٹی رہیں گی. آرام سے 90 کے اینگل میں بیٹھ جائیے آپ لوگ, دیکھیے ادھر. ہاں, تو کہا کہ مسلمان کون ہے, آپ نے مسلمان کے بارے میں بتا رہے کہ مسلمان کون ہے, اس کے کیریکٹرسٹک, اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو یاد رکھیے اس کا ایمان اسلام کمزور ہے. کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا ہے. لیکن آج دیکھیے آج کل تو معاملہ ایسا ہے کہ چھوٹی سی پراپرٹی کے لیے دو سگے بھائی لڑتے, اتنا لڑتے ہیں کہ کچھ تو ایسے ہے کہ سالوں سال بات نہیں کرتے, عید پر بھی ملاقات نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو عید پہ بھی گلے نہیں ملتے ہیں, سالوں سے بات بند ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات کو بند رکھے, اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. داڑھی ٹوپی نماز مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے, لیکن سگے بھائی سے بات بند ہے, آپ کی عبادتیں قبول ہوتی ہی نہیں ہیں. ہاں, یہ اور بات ہے کہ اس نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہا ہے, اس لیے آپ نے رشتہ توڑا ہے, بات مان نہیں رہا ہے, تو الگ بات ہے. اللہ کی خاطر اگر آپ نے رشتہ توڑا ہے, لیکن ہمارے پاس رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ہمارا پلاٹ پہ قبضہ کر لیا انہوں نے, ہمارا ہفتہ دیے نہیں ہم کو, ہے نا, 2 فٹ ادھر گھس گئے ہمارے پلاٹ میں, ہمارے کھیت میں, تو بات بند ہے. وہ زیور تھا ہمارے اماں کا رکھا ہوا, انہوں نے پورا لے کر رکھ لی, ہم کو نہیں دی انہوں نے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی ہوتی ہے. آپ بولیں گے, کچھ لوگ بولتے ہیں چھوٹی چیز ہے کہ اتنا مہنگا رہتا ہے, تو جس کے نزدیک دنیا سب کچھ ہے اس کے لیے مہنگا ہے, جس کے لیے آخرت اہم ہے اس کے لیے کوئی چیز مانی نہیں رکھتی. اس کو معلوم ہے اللہ نے کہا کہ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرو, آخرت میں اس سے بہترین جنت ملنے والی ہے. چھوٹی چھوٹی. اور کیا, پچھلی بار میں نے بتایا تھا رشتہ داروں نے لڑکی نہیں دی ہے یا لڑکے کا رشتہ قبول نہیں کرے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں خاندانوں میں, چھوٹے چھوٹے ریزنز, دنیاوی چیزوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے, اور ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. تو یاد رکھیے, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ظلم اور زیادتی نہیں کرنا. تو ظلم نہیں کرتا ہے, اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا ہے. آپ کا بھائی ہے یا آپ کی بہن ہے, ان پر کوئی مصیبت آ گئی, بیمار پڑ گئے, علاج کے لیے خرچہ پیسہ چاہیے, تو اللہ رحم کرے, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے فیملی میں کروڑوں پتی لوگ ہیں, ارب پتی لوگ ہیں, اور وہ مسجد میں مانگ رہے ہیں بچے کے علاج کے لیے, بچی کی علاج کے لیے. رشتے دار ہے, بہت پیسہ ہے, لیکن وہ مسجدوں میں مانگ رہے ہیں کہ پیسہ دیا جائے تو علاج ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تم کو دیا تھا, تم نے, اور یہ ہمارا مال و دولت نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایمان والوں کی تعریف کی سورہ بقرہ کے اندر, یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے اس میں سے خرچ کرتے جو ہم نے دیا ہے. تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, آپ اپنی محنت پر مت اتراؤ کہ میں نے کمایا ہے. اللہ بول رہا ہے کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے, یہ ایمان والے لوگ. تو بیمار ہے, مدد کرے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے مدد کرنے کے لیے, آپ خود مطلب مجبور ہے, تو جا کر بیٹھیے, 2 میٹھے بول بولیے, ساتھ میں آپ تھوڑا سا وقت گزاریے روزانہ, اس سے بھی ان کی ہمت بڑھ جاتی ہے, وہ بھی خوش ہوتے ہیں. تو بیماری میں ایک دوسرے کی مدد کرنا.
کسی شادی بیاہ میں ان کی مدد کرنا، کوئی پریشانی آ گئی، آفت آ گئی، قرض کے بوجھ میں دب گئے، سب مل کر ان کا قرض اتار دینا، یہ سب مدد میں شامل ہے۔ بچے کا کہیں ایڈمیشن ہے، کہیں اسکول ہے، کالج ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیجئے، نہیں ہے تو بولیے کہ نہیں ہے لیکن اپن کوشش کریں گے، میں یہ سنستھا کو جانتا ہوں، اس سے کانٹیکٹ لیتا ہوں، اس سے کانٹیکٹ لے کر آپ کو بتا دوں، مطلب ہر طرح کی آپ اپنے طرف سے کوشش کریں، یہ حقوق میں شامل ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو ہاتھ جو ہے کیا کرتا ہے، چھڑک دیتا ہے کہ نہیں بھائی میرے کو کیا کرنے کا، ان کو وہ ان کا دیکھیں گے، نہیں، کہا کہ مسلمان یہ نہیں ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے اور نہ جھوٹ بولتا ہے اپنے بھائی بہن سے، اپنے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا بھی نہیں سمجھتا ہے اسے۔ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، اور یہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر رکھے ہیں، اس کا کیسا لوگ حساب دیں گے، یہ جان کر بڑی جو ہے کبھی کبھی عجیب لگتا ہے کہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ چلیے، تیسرا حق، صلح اور میل ملاپ کرانا، صلح اور میل ملاپ کرانا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہ تو عام مسلمانوں کی اگین پھر سے بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان آپس میں دو لڑ پڑے تو ان کو آپس میں ملائیے، بڑا اجر ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے آپ کی کون سی ادا پر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت لکھ دے، یہ بہت اہم چیز ہے، غور سے سنیے۔ ایک عورت تھی، گنہگار تھی، فاحشہ تھی، ایک ریگستان سے اس کا گزر ہوا، اس کو بڑی پیاس لگی، ایک آدمی کا بھی ذکر آتا ہے دوسری حدیث میں، تو اس نے کیا کیا، وہ کنویں میں اتری، سوکھا ہوا کنواں تھا جس کے نیچے پانی ہوتا ہے تھوڑا بہت، پانی نکالا، پیاس بجھائی، اوپر آئی تو دیکھا کہ ایک کتا زمین کو چاٹ رہا ہے، وہ بھی تڑپ رہا ہے پانی کی پیاس سے۔ اس عورت نے کہا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اسی طرح اس کو بھی پیاس لگی ہوگی۔ وہ پھر سے واپس، کتنا ڈبل کام ہے نا، واپس کسی چیز کو جا کر اتنا محنت سے کام کرنا جان پر آتا ہے نا، بہت مشکل جاتا ہے۔ وہ پھر سے اتری اپنے موزے میں، پرانے زمانے میں چمڑے کے ساکس ہوتے تھے، اس میں پانی بھری، اوپر لے کر آئی اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، اس کو جنت لکھ دی۔ ایک کتے کی مدد کی، اس کی پیاس بجھائی۔ اب انسانوں کی مدد کوئی کرتا ہے تو اس کا اجر کتنا زیادہ رہے گا آپ سوچئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان تو زیادہ محبوب ہے بنسبت تمام مخلوق کے، اور آپ جو ہے انسانوں پر یہ اور سگے بھائی بہنوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی ہے۔ برابر ہے کہ نہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک کتے کی مدد کرنے پر جنت، اور ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ آپ کہیں سے بھی لے کر آئے، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی مدد کیجیے، یا کاؤنسلنگ کیجیے، جا کر بات کیجیے، رائے مشورہ اچھا دیجیے، یہ بھی ایک مدد ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ان کی صلح اور ملاپ کرانا، صلح اور ملاپ کرانا، دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی ہے تو آپ نے دیکھے ہوں گے فیملی میں ایک آدھ پرسن ایسا رہتا ہے جو لوگوں کو ملاتا ہے، جھگڑے کو مٹاتا ہے، ہر خاندان میں ایک رہتا ہے۔ آپ سنے ہوں گے نا، آپ نے کسی کا جھگڑا ہو گیا تو لوگ کیا بولتے ہیں، وہ ان کو بلاؤ، انہوں اچھا سمجھاتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا، کیونکہ دو مسلمانوں کو انہوں نے ملایا، قرآن کی اس آیت پر انہوں نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی آیت پر عمل کرتا ہے۔ اس بندے نے اس آیت پر عمل کیا، سورہ حجرات آیت نمبر 10، کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ان کا میل ملاپ کرا دیا کرو۔ تو آپ کے بھائی بہنوں میں لڑائی ہو جائے، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، آپ کوشش کریں کہ وہ آپس میں پھر سے مل جائے، جھگڑے کو بھول جائے، اور اس کا بڑا اجر ہے دو لوگوں کو ملانا۔ اور یہاں تک کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ سب جانتے ہیں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا، ارے بھائی کبیرہ گناہ ہے نا جھوٹ، ہاں کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ہے، سنا آپ ذرا سنیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے, ڈرپوک؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں, کچھ لوگ انسان ہو سکتے ہیں جو ڈرتے ہیں, لڑائی جھگڑا ان کو پسند نہیں آتا, جلدی ڈر جاتے ہیں, تو مومن ہو سکتے ہیں, پھر بھی وہ مسلمان ہو سکتے ہیں. پھر پوچھا گیا کیا ایک مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کنجوس مطلب پیسے ہی نہیں نکلتے جلدی جیب میں سے اس کے, ہوتا نا ہوٹل میں گئے تو وہ صرف بولتا ارے میں دیتا جب تک دوسرا دے دیتا ہے نا, اور غلطی سے بول دیا سامنے والے نے ٹھیک ہے دے دو, ارے یار بھول گیا میں پرس گھر پہ رہ گیا. ہاں, تو کنجوس ہو سکتے ہیں, مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے. پھر تیسرا سوال کیا, اے اللہ کے رسول, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, مطلب اہم بات ہے اس لیے آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے, اور کیا کہا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹا ہے تو مومن نہیں. مومن کی شان نہیں ہے جھوٹ بولنا. آپ دیکھیے ہم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں, ماں باپ سے جھوٹ, ٹیچر سے جھوٹ, دوست سے جھوٹ, بھائی سے جھوٹ, پڑوسی سے جھوٹ, رشتہ داروں سے جھوٹ, دکان والے سے جھوٹ, کسٹمر سے جھوٹ, کسٹمر دکان والے کو جھوٹ. تمہارے پاس سے لے کے جاتے بھائی, ہم 2 سال سے تمہارے پاس سے آ رہے ہیں, ہم بولتا میں نے پچھلے سال ہی کھولا دکان. جھوٹ بولتے ہیں. وہ بھی جھوٹ بولتا, میں نے اتنے میں لایا, قسم سے تمہارے کو اتنے میں دے دے رہا میں, اور 10 روپے کما رہا بس میں. یہ جھوٹ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, سیدھا جہنم میں لے کے جائے گا جھوٹ. لیکن آپ کو پتا ہے 2 لوگوں کو آپس میں ملانا کتنا اہم ہے, کہ وہاں پر جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے, جائز ہے, لیکن توریے کے شکل میں, زیادہ بھی ایسا بڑا جھوٹ لمبا چوڑا نہیں. جیسے ایک انسان اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف اگر کر دے تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا, اس پر گناہ نہیں ہے. اس نے بول دیا تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو, اب جھوٹ ہی ہو گیا, لیکن الاؤڈ ہے, الاؤڈ ہے. اسی طرح 2 لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. پرسن اے اور بی لڑائی ہو گئی, تو آپ اے کے پاس گئے اور بول رہے کہ ارے کیوں لڑائی ہو گئی, کیا مسئلہ ہے؟ وہ بی تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں, وہ تو بول رہے تھے ایسی نا سمجھی میں کچھ غلط فہمی ہو گئی کچھ, نہیں تو اے تو بہت اچھا آدمی ہے. بی کے پاس گئے اور بولے کہ ارے اے تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں, کیا ہو گیا؟ تو دل نرم ہو جاتے اس سے, اور وہ جو کبھی بات نہیں کرنے کی قسم کھائے اے اور بی نے, وہ آپس میں آ کر مل لیتے, ملاقات کر لیتے. تو یہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے 2 لوگوں کو ملانے کے لیے. سمجھا آپ کو؟ تو آپس میں بھائی بہنوں کو, رشتہ داروں کو, یا 2 مسلمان ہیں, گروہ ہے, کوئی بھی ہے, لڑائی ہو گئی, اس کو ختم کرنے کے لیے ہلکا پھلکا آپ جھوٹ, بہت زیادہ بھی نہیں. نہیں تو آپ بول رہے ہیں, آپ اے کو بولیں گے جا کر, وہ بی تو بول رہا تھا تمہارے لیے جان چڑکتا ہے, اتنا زیادہ بھی نہیں, کچھ زیادہ ہو جائے گا, سامنے والا بول دیں گے یہ تو کھلا جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بولا جا سکتا ہے, حالانکہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن یہاں پر 2 لوگوں کو ملانا اس سے زیادہ اہم ہے. یہ بات یہاں پر ہم کو پتہ چلی ہے. تو صلح کرانا آپس میں, بہن بھائی آپس میں رشتہ دار لڑ پڑے تو ان کی صلح کرانا یہ بھی ان کا حق ہے. چلیے, چوتھا حق, حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آنا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت. کیا فرمایا؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے. جب بھی بات کرے تو کیا نکالنا ہے منہ سے؟ اچھی بات, یا پھر نہیں آتی اپنے کو اچھی بات, اپنے کو معلوم میں آؤں گا تو کچھ تو نیا فساد ہونے والا ہے, تو اس سے اچھا کیا کرنا, پھر خاموش رہنا. اپنے کو معلوم ہے کہ مجھے نہیں جمنے والا, مطلب جو 2 لوگ آلریڈی لڑ رہے تھے اور میں کچھ ایسا بولوں گا لڑائی اور خطرناک ہو جائیں گی, تو وہ کیا کرے, خاموش رہے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا, اگر اس نے ایسا نہیں کیا, منہ سے اچھی بات نہیں نکالی یا پھر لڑائی کی بات نکالی, تو حدیث کا پہلا حصہ, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, وہ آدمی کا اللہ اور آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے.
وہ آدمی کا اللہ پر یقین نہیں ہے اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اگر اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور یوم آخرت پر یقین ہے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ اچھی بات کرے، کیونکہ زبان کئی لوگوں کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تھوڑے سے الفاظ کسی کو ناگوار گزرے، آپ نے کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی اور اللہ اس سے ناراض ہو گیا، تو یاد رکھیے وہ جہنم کا بندوبست ہو سکتا ہے آپ کے۔ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بہت پابند، اور ایک گنہگار تھا۔ یہ پابند آدمی اس گنہگار کو ہر بار جا کر سمجھاتا، یہ فلاں کام مت کر، وہ پھر کرتا، اتنے بار سمجھاتا وہ پھر کرتا۔ ایک بار یہ نیک آدمی نے غصے میں آ کر کیا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ تو فیصلہ کرنے والا کون ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، جا میں نے اسے بخش دیا اور اس کو جہنم رسی۔ دیکھیے آپ کی نیکیاں آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گی، اللہ کا رحم آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو جب بھی بات نکالے منہ سے بھلی بات نکالے۔ یہ تو بات کا معاملہ ہے، اشاروں پر بھی پکڑ ہے۔ ایک صحابیہ ہے، میں نام بھول گیا، ان کا خط کم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہے، بیوی ہے آپ کی، آپ ان کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک بار غصے میں، کیونکہ عمر کم تھی، غصہ جلدی آ جاتا تھا، تو فوراً کہہ پڑی، یہ بھی اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے ایک ہے، کہا کہ آپ اس کی فلاں فلاں کی اتنی تعریف کرتے ہیں، وہ تو اتنی سی اشارہ کیا، انہوں نے ہائٹ کم تھی ان کی، اگر وہ اونچے خط کی ہوتی تو آپ تو بہت زیادہ اس کے پیچھے لگ جاتے۔ ایسا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کیا، کچھ بولا نہیں، آپ برے الفاظ نہیں بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اے عائشہ تمہاری یہ بات، جو الفاظ تم نے کہے، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو یہ پورے سمندر کو کڑوا کر دے گی، حالانکہ سمندر آلریڈی کھارا ہوتا ہے، تاکہ اس کو بھی کڑوا کر دیں گے۔ اللہ کے نزدیک یہ الفاظ اتنے برے ہیں، کسی اپنے بھائی بہن، کسی مسلمان، کسی کے بارے میں صرف اشارہ بھی کرنا غلط طریقے سے اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ ہم تو سیدھا منہ سے بکتے ہیں، اللہ کے نزدیک اپن کتنے گرے ہوئے ہو گئے سمجھ جائیے۔ انہوں نے صرف اشارہ کیا ایسے سے کہ وہ ایسی مطلب ہائٹ کم ہے ان کی، ورنہ آپ اس کو سر پر بٹھا کر رکھتے۔ تو اللہ کے رسول جو ہے لال ہو گئے اور آپ غصے میں آ گئے، آپ نے بات نہیں کی حضرت عائشہ سے، اور یہ اللہ کے رسول نے سمجھایا تو فوراً انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی اور اللہ کے رسول سے رجوع کیا۔ تو دیکھیے صرف اشارہ کیا تو اللہ کے رسول اتنے ناراض ہوئے، اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہو تو ہم سے کتنے زیادہ ناراض رہیں گے، آپ سوچیں۔ ہم تو کتنا کس کو برا بولتے، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ہے نا، ٹھنگنا ہے اور کانا ہے، کالا ہے اور یہ ہے، اور کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہاں تسڑا ہے، اور کیا ہے، باریک ہے، بونا ہے، اور اندھا ہے، اور کتنے برے برے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اچھائی سے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور یہ معاملہ سیدھا گیو اینڈ ٹیک کا ہے۔ آپ چھوٹوں کے ساتھ جیسے رہیں گے چھوٹے آپ کے ساتھ ویسے رہیں گے، کر کے دیکھیے۔ آپ چھوٹوں کو آپ جاب سے بات کرو، وہ آپ سے آپ جاب سے بات کریں گے۔ آپ ایک دم رف لینگویج میں ان سے بات کرو، وہ بھی رف لینگویج میں آپ سے بات کریں گے، سمپل سی بات ہے۔ ہاں ان کو آپ سختی کر سکتے ہیں، جب غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ ان کو روک ٹوک کیجیے، لیکن اس کو پیار سے سمجھائیے کہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے تم کو ڈانٹا گیا ہے۔ تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، ان سے اچھی بات کرنا۔ اور آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، سبھی نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا تھا، باپ جو ہے بڑے بیٹے کو غلطی پر ایک زور سے مارتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تمہارے کو، ایک بار بولا تو ایسے نہیں کرنا ہے۔ پھر وہ بڑا بیٹا جاتا ہے اس کے چھوٹے بھائی کے پاس اور اس کو بھی کچھ تو بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ اس کو بھی مارتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ایسا بولے تو ایسا نہیں کرنا۔ تو وہ ویڈیو کا مقصد تھا بتانے کے لیے کہ بڑے نے جیسا کیا چھوٹے نے ویسا ایکشن کیا۔ تو والدین بھی بچوں کے ساتھ اچھے سے رہے، اور بڑے بھائی بہن چھوٹوں کے ساتھ اچھے سے رہے،
چھوٹے بھی پھر اس کا رسپونڈ ویسے کریں گے. وہ ویڈیو چھوٹا سا تھا لیکن بہت اہم میسج تھا اس میں, لیکن ہم یہ چیزوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں. ہم ناچ گانے ریلس یہ وہ عجیب عجیب چیزیں جو ہے وہ ہم اس کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ایک اچھا میسج تھا اس میں, آپ رسپونڈ کیجئے, نیکسٹ والا ویسے ہی رسپونڈ کرے گا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تحفے دینا اور خوشیاں بانٹنا آپس میں, ایک دوسرے کو تحفے دینا چاہیے, خاص طور سے رشتہ داروں میں اور بہن بھائیوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفے دیا لیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. کہا کہ تحفے دیا کرو اور تحفے لیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو بہن بھائی تو زیادہ حقدار ہیں. ہمارے پاس تو فرینڈز گفٹ لکھ کر بڑا لکھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے. کبھی آپ نے دیے کہ بردرز گفٹ, سسٹرز گفٹ, اس کو بنا کر سجا کر کچھ, کبھی بہت کم لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. ڈیئر بردر, ڈیئر سسٹر, ڈیئر بگ بردر, ایلڈر بردر, کبھی آپ نے ایسا گفٹ دیا ہے؟ کتنے لوگوں نے گفٹ دیا ہے اب تک ایسے؟ ایمانداری سے بولو, جھوٹ نہیں بولنا, گناہ ہے جھوٹ بولنا. ہاں لڑکیوں نے تھوڑا بہت کیا ہے. گفٹ وہ نہیں ہے نہیں تو قربانی کا گوشت دی بولے ہم نے لے جا کر. ہاں تو نہیں دیتے ہم. چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کی ایج کے حساب سے کچھ کھلونے دیجیے آپ ان کو. چھوٹے بھی اگر آپ تو پیسے جمع کر کے کلیکٹ کر کے بڑے والے کو کچھ گفٹ دیجیے آپ. میں یہ نہیں بول رہا ہوں برتھ ڈے منائیے آپ, وہ تو اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہے, لیکن عام طور پر تو آپ عام ڈے ٹو ڈے لائف میں گفٹ دے سکتے ایک دوسرے کو. آپ دیکھیے اسلام نے جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے نا وہ میجک رہتا ہے اس میں. آپ دے کر دیکھو گفٹ ایک دوسرے کو, بہن بھائی کتنی محبت بڑھتی ہے. آپ دیں گے اور کچھ ایک مہینے بعد وہ آپ کو لا کے دیں گے, دیکھیے آپ اس کو. لیکن ایسا ایکسپیکٹ مت کرو یار میں نے دے دیا پورا ایک مہینہ ہو گیا اب تک کچھ آیا اس نہیں اب تک, تو ایکسپیکٹ نہیں کرنا ویسے. ہاں لیکن اس سے محبت بڑھتی ہے آپس میں. تو آپس میں ایک دوسرے کو گفٹس دینا, ہم فرینڈس میں دیتے ہیں, گھر میں نہیں دیتے بہن بھائی ایک دوسرے کو, تحفے نہیں دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تحفے دیا لیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ چھوٹا بھی ہے تو قبول کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی مجھے تحفے میں بکری یا دمبے کے کھر بھی لا کر دے, کھر مطلب پائے, اس زمانے میں بہت معمولی چیز سمجھا جاتا تھا اس کو, کیونکہ پہلے لوگوں کو غذائیات کی اتنی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں تھی, آلریڈی نیچرل اتنی ساری چیزیں ملتی تھی. اب پائے بہت امپورٹنٹ ہو گئے, برابر ہے نا. ہاں بولتے نا کب دے رہے پائے کی دعوت, پہلے اس کو بہت معمولی سمجھا جاتا تھا, پھینک دیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے جانور کے کھر بھی لا کر دے تحفے میں اسے قبول کروں گا. مطلب آپ اس میں شرماتے نہیں تھے کہ چھوٹا تحفہ لے کر آئے. کسی نے آپ کو 2 روپے کا پین بھی لا کر دیا تو بولنا ایک گفٹ ہے, وہ پیار سے دے اور وہ اس کو پیار سے لے. یہ بہت اہم چیز ہے, اس میں تفریق نہ کرے, تحفہ تحفہ ہوتا ہے. اب آپ لوگ بول رہے ہو کہ یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے اس لیے چھوٹا سا کچھ ٹکا دینے کا کس کو تو نہیں, یہ آپ کی جتنی طاقت ہے استطاعت ہے اچھے سے اچھا, مطلب جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, وہ گفٹ دینا چاہیے. اس کا میجک آپ دیکھیے 15 دن 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے محبت میں اضافہ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے لگاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بڑھتی ہے, لڑائیاں ختم ہوتی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فارمولا ہے. ہم تحفے لے رہے دے رہے, لیکن کہاں پر؟ کالج میں, جو کہ حرام ہے. مطلب حرام جگہ پیسہ خرچہ کریں گے تو اس میں آپ کو کوئی اچھائی نہیں ملنے والی ہے, دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان. ہاں بھائی جو تحفے لیتے نا لوگ, پورے 10 لوگ دیکھ کر ان کو بولتے ہیں بہت گھٹیا انسان ہے, تو گھٹیا لڑکا ہے لڑکی بھی گھٹیا ہے, خاندان کا نام خراب کر رہے ہیں یہ لوگ. وہ دونوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ان کو وہ شیطان ایسا جادو چلا کے رکھتا, باہر کی دنیا نظر ہی نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں. جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دیا آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کو گفٹ دے, تحفہ دے, محبت, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو تحفہ دے, یہ تو اپنے پاس بہت دور کی بات ہے. ہسبینڈ وائف تحفہ دیتے ہوئے تو بہت کم دیکھا گیا ہے.
کرتے ہیں کچھ لوگ، نہیں کے برابر، بہت کم ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹا جو حق ہے، امپورٹنٹ ہے، بہنوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ لڑکے سن رہے سب لوگ یہ؟ ہاں، بہنوں کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار، لیڈر، حاکم بنا کر بھیجا ہے، وہ رسپانسیبل پرسن ہے، تو اس کا کام ہے کہ بہنوں کے ساتھ، چاہے بہنیں بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ ان کے ساتھ زیادہ خیال کرے ان کا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، غور سے سنیے، یہ حدیث آپ نے پوری آج تک نہیں سنی ہوں گی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ صبر کرے، یعنی ان کو اچھی تعلیم دے، تربیت دے۔ اس زمانے میں بیٹی ہونا بولے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ ٹونٹ کرتے تھے۔ اس پر وہ صبر کرے، لوگوں کی بات کو نہ مانے، اس کو برا نہ جانے، انہیں کھلائے پلائے، مطلب ان کی اچھی پرورش کرے، اچھا پہنائے، کپڑے اچھے دے، تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پردہ بن جائیں گی۔ 3 بیٹیاں جس کو ہو، ان کو اچھی تعلیم دیتا ہے، اچھا کھلاتا پلاتا ہے، دین کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور ان کا نکاح بھی کروا دیتا ہے، دوسری احادیث میں آتا ہے، تو یہ 3 بیٹیاں اس آدمی کے اور جہنم کے بیچ میں پردہ بن جائیں گی۔ مطلب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا، اس آدمی کو۔ وہ جہنم میں جانے والا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ لیکن شرک نہیں کرنا چاہیے بس اس آدمی نے، یہ بات یاد رکھیے۔ چلیے، اسی طرح ایک حدیث ہے، یہاں پر ذکر بیٹیوں کا ہے، لیکن علماء نے کہا یہی انعام اس شخص کے لیے بھی ہے جس کو 3 بہنیں ہوں، یا 2 بہنیں ہوں، یا 1 بہن، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کو 3 بیٹیاں ہوں اس کے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول جس کو 2 بیٹیاں ہیں، تو اللہ کے رسول فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حدیث کے راوی بولتے ہیں، جنہوں نے حدیث بیان کیا، وہ بولتے ہیں اگر اللہ کے رسول سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر جس کو 1 بیٹی ہے اس کا کیا، تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے رسول اس کو بھی یہی جواب دیتے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو بیٹیوں کی پرورش، اور باپ کے بعد بھائی جو ہے باپ کی جگہ لیتا ہے بہنوں کے لیے، یعنی وہ اس کے بیٹیوں کی طرح ہے۔ بڑے بھائی کے لیے اب وہ لڑکیاں بیٹیوں کی طرح ہے، اگر وہ ان کی پرورش کرے، علماء نے کہا ان کا اچھا خیال رکھے، دین کی تعلیم دے اور نکاح کرا دے، تو وہ شخص بھی جنتی ہے، اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ یہ علماء نے اس کو بیان کیا، اس کی تشریح کی۔ 7واں ہے وراثت میں حق دینا۔ سورہ نساء میں جیسے ذکر کیا گیا ہے کہ لِلذِّکْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَّین، بیٹے کے حصے 2 بیٹیوں کے برابر ہے، مطلب ایک بیٹے کا جو حصہ ہے 2 بیٹیوں کے برابر ہے، مطلب جتنا پراپرٹی میں بیٹے کو ملے گا، بیٹی کو اس کا ہاف ملے گا۔ اگر بیٹے کو پراپرٹی میں 8 لاکھ مل رہے ہیں تو بیٹی کو 4 لاکھ ملیں گے۔ اور بھی رشتہ داروں کا حق ہے نا، وہ پورا کبھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کس کو کتنا رائٹ ملتا ہے، پورا اس کا کیلکولیشن ہے۔ چلیے، تو بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے، اگر باپ نہیں ہے اور وراثت چھوڑ کر گیا ہے تو اب بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ وراثت کو برابر تقسیم کرے اور بہنوں کا حق دے۔ اگر اس نے بہنوں کا حق نہیں دیا، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے حساب لے گا۔ اور وہاں پر حساب کیا ہونے والا ہے؟ پچھلی بار میں نے بتایا، اگر جس کا حق آپ نے مارا ہے، حق نہیں دیا ہے، تو آپ کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی جس کا حق مارا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہے، پہلے سے ریکارڈ پورا خراب ہے اپنا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں۔ تو وراثت میں حق دینا چاہیے بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی، جن کا زیادہ حقدار ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے، اکثر میں نے دیکھا، ایک بھائی باہر کمانے کے لیے گیا ہے، وہ وہاں سے پیسہ بھیج رہا ہے، یہاں ایک بھائی ہے جو اس کو سنبھال رہا ہے، والد نہیں ہے، ادھر والے بھائی نے اپنے ہی نام پر سب کچھ کر کے رکھا، وہ بیچارہ جب وہاں سے لوٹا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہی کھا کے بیٹھ گیا پورا۔ ایسے کئی کیسز دیکھا میں نے۔ یہ مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں بول رہا ہوں میں آپ کو۔ نمازوں میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، میں پرسنلی جانتا ہوں۔ ایک بھائی باہر ہے، اس نے جو پیسہ بھیجا اس کی فیملی کو تو کچھ نہیں دیا، خود پورا کھا کر بیٹھ گیا۔
اپنے نام پر ساری پراپرٹیز کر لی، اور نماز میں جناب فجر میں پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پہلی صف میں کھڑا ہونا ان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر انہوں نے حق جس کا اس کو نہیں دیا تو۔ حقوق العبادت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ آپ نماز 100 حج کر کے آ جائے، حق مارا ہے کسی کا، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا ایسے آدمی کو۔ وہ جتنے لوگوں کا حق ہے وہ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے، اللہ سے شکایت کریں گے ہمارا حق باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں لے کر ان کو دے دے گا۔ تو یاد رکھیے وراثت کے بارے میں بہت سختی ہے، اس پر بھی ہم دھیان رکھیں۔ تو وراثت میں سب کو برابر حق دیا جائے، بہن بھائیوں کو، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہے۔ 8واں، بہن بھائی کی غیبت اور بدگمانی سے بچے۔ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں مثال کے طور پر، تو بھائیوں میں کیا ہوتا ہے، بہن کا 2 بھائی فیورٹ ہو جاتے، 2 بھائی فیورٹ نہیں رہتے، ان کے گھر زیادہ جانا آنا رہتا ہے، تو پھر جس کے پاس زیادہ جانا آنا نہیں اس کی غیبتیں چلتی، ان کی فیملی کی غیبت چلتی ہے، اس کی وائف کی غیبت چلتی ہے، اس کے بچوں کی غیبت چلتی ہے، یہ چلتا رہتا، یہ خاندان میں بہت کامن ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے آپ کسی کے پاس زیادہ جانا آنا پسند کرتے ہو، اس کی بات چیت اچھی ہے، اخلاق اچھے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جس کے پاس جا آ نہیں رہے ہیں اس کی غیبت مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، مطلب آپ کا بھائی ہے، مر چکا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی ہے، اس کا گوشت توڑ کر آپ کھائیں گے، کھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب بھی دیا، تم کو گھن آئیں گی، تم اس بات کو پسند کبھی نہیں کرتے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، تاکہ غیبت کرنا ویسے ہی ہے بالکل۔ ہم دن رات گوشت کھا رہے ہیں اپنے بھائیوں کا، آپ دیکھیے کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں ہم صبح سے شام تک، نہیں کرنا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 9واں حق ہے اختلاف کی صورت میں عدل و انصاف کیا جائے۔ سورہ نحل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 90، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے آپ یہ آیت، سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ ہر جمعے کے خطبے میں آپ یہ ٹکڑا آیت کا سنتے ہیں، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کرے ایک دوسرے کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ جو اپنا فیوریٹ ہے آپ اس کا سائٹ لے رہے ہیں اور جو آپ کا فیوریٹ نہیں ہے اس کے خلاف آپ فیصلے کر رہے ہیں۔ پچھلی بار اس کے اوپر بات ہوئی تھی اپنی کہ بیٹوں میں برابر کا انصاف کیا جائے، ویسے بہن بھائیوں میں بھی برابر کا انصاف کیا جائے۔ کسی کو آپ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے سکتا ہے، تو عدل و انصاف کے ساتھ کرے۔ ایسا نہیں کہ جو آپ کا فیوریٹ ہے، جو آپ کا قریب ہے، آپ اس کی طرف سے فیصلہ تھوڑا نرمی والا لے رہے ہیں اور دوسرے کی طرف سختی والا لے رہے ہیں۔ 2 لوگوں کی لڑائی ہو گئی، آپ ایک کی بات سن لے رہے ہو، اس کی بات نہیں سن رہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دونوں کا سنیں گے آپ، دونوں کیا بول رہے ہیں آپ مانیں گے، دیکھیں گے۔ آپ میں سے کچھ بچے رہتے ہیں نا، کمپلین لے کر آتے ہیں، سر اس نے ایسا ایسا کرا، میں بولتا ٹھیک ہے رکو، میں جاتا ہوں، میں کیمرہ آن کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں واقعی میں اس نے ایسا کرا کہ، پھر اس کو بلاتا ہوں، پھر اس کو پوچھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، ڈائریکٹ ڈانٹ نہیں پڑتی اس کو۔ ڈسپلن بھی ضروری ہے نا، اس کے لیے ڈانٹ بھی ضروری ہے، لیکن پوری بات سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کوئی بھی چیز میں۔ تو بہن بھائیوں کے تعلق سے تو اور زیادہ اس کا احتیاط ہم کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عدل انصاف کیا جائے۔ 10واں ہے ان کے تعلق سے دعا کرتے رہنا، رب اغفر لی ولوالدی والمؤمنین، کہ والدین کے ساتھ تمام مومنین کے لیے دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کامیاب کرے، آخرت میں کامیاب کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہت زبردست فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں میں سب سے افضل دعا، سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کا غائبانہ دعا کرنا۔ آپ کے بہن بھائیوں کو آپ بولے بھی نہیں آپ نے، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ دعا کرتے ہیں ان کے لیے، بہت جلد قبول ہوتی ہے دعا۔ اور بولنا بری بات بھی نہیں، آپ بول بھی سکتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس سے تو اور محبت بڑھتی ہے، بولنا بھی چاہیے، اظہار بھی کرنا چاہیے۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ
اپنے کسی بھائی کے لیے، یہ بھائی بہن کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لڑکے مرد کے لیے، عورت، سب کے لیے، ایک شخص کسی دوسرے شخص کے لیے جب دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ جب یہ بندہ دعا کرتا ہے میرے فلاں بھائی کی مصیبت کو اے اللہ دور کر دے، تو فرشتہ جو وہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اے اللہ یہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، تو پہلے اس کی پریشانی دور کر دے۔ مطلب فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور فرشتے کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم الخطا، ان سے غلطیاں ہوتی نہیں فرشتوں سے، معصوم اور نیک رہتے وہ، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی سفارش قبول کرنے والا ہے، فرشتے جن کو پسند کرتے تھے دنیا میں۔ تو یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ اس بندے کی پہلے مسائل حل کر، یہ دوسروں کی فکر کرتا ہے، دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں گے، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، تو یہ دعا کی فضیلت ہے۔ جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرتے تو یہ ان کا حق بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو یہ تھے 10 حقوق بہن بھائیوں کے جو آپس میں ایک دوسرے پر شریعت اسلامیہ نے طے کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے پوری کوشش کریں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ پہلا حق تھا محبت اور ہمدردی کرنا، دوسرا ایک دوسرے کی مدد کرنا، تیسرا صلح کرانا آپس میں لڑائی ہو جائے تو، چوتھا حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، پانچواں تحفے دینا، چھٹا بہنوں کا خاص خیال رکھنا، ساتواں وراثت میں حق دینا، آٹھواں بہن بھائی کی غیبت اور بدگمانی سے بچنا، نواں اختلاف کی صورت میں ان کے ساتھ انصاف کرنا، اور 10واں ان کے لیے دعا کرنا۔ یہ 10 حقوق تھے جو بہن بھائیوں کے آپس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام حقوق کو انجام دینے والا، پورا کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہمیں رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔